الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ میں رحمتوں اور ساری برکتوں کے ساتھ ہمارے یہاں مہمان بننے آ رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف 30 دن ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب ان 30 دنوں میں جو کتنا چاہے اتنی رحمتیں برکتیں سمیٹ لے۔ اور پیارے ناظرین، یاد رہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے یعنی جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں جلانا ہوتا تو میں رمضان المبارک کا مہینہ کبھی نہیں بناتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے جب بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت اور رحمتوں والا چاند ہے۔ تو پیارے ناظرین، رمضان المبارک کے چاند سے جڑا ایک بڑا ہی مجرب اور انتہائی قیمتی اور بہت ہی آسان وظیفہ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ حاجت اپنی روزگار کے حوالے سے ہو، آپ کی نوکری کے حوالے سے ہو یا اچھے رشتوں کے حوالے سے ہو، الغرض کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مجرب وظیفے کے جائز آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے ناظرین، اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس عظیم مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، اس مہینے کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی ہے۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ماہ رمضان کی چند فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک اپنی رحمت کے، اپنی معافی کے تمام دروازے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک اس مہینے کے صدقے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ملا اور وہ اس مہینے میں بھی اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا۔ پیارے ناظرین، اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات بندے کی طرف اس وقت تک متوجہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طلب نہ ہوگی تو پھر اللہ پاک بھی بدلے میں نہ تو ایسے شخص پر رحمت نازل کرتا ہے اور نہ ہی اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور ایک فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ اور بدی سے دور رہ اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھ۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے اس وظیفے کی جو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس ماہ کی رات یعنی ہر رات رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہے، اس ماہ کی پہلی رات کتنی عظیم اور کتنی بابرکت رات ہوگی، اور اس رات یعنی ماہ رمضان المبارک کے چاند کی رات کے دن جو بھی وظیفہ کیا جائے اس کی عظمت، اس کی فضیلت دوسرے دنوں سے زیادہ بھرپور اور بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وظائف کا تعلق بزرگان دین کے تجربات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہرگز ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو وظائف قرآن پاک یا احادیث مبارکہ سے ملے۔ لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بزرگان دین نے ہماری رہنمائی کے لیے بتائے ہیں کہ اگر
آپ اپنی بات، اپنی حاجات اللہ پاک کی بارگاہ میں منوانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے صفاتی یا معجزاتی یا قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ یا آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں منوا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی معذبانہ درخواست کروں گا کہ آپ اس وظائف سے لازمی مستفیض ہوا کریں۔ جو عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے وہ تو ہم نے لازماً ادا کرنی ہے، لیکن اللہ پاک کی قربت حاصل کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، یہ صرف اور صرف وظائف سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت اور عظیم سورہ مبارکہ کا خاص وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، یعنی سورہ مبارکہ کو سورہ فاتحہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب بھی آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے یا آپ کسی ٹی وی چینل کے تھرو سن لیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، تو اس وقت آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ بڑا ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو مغرب کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ ماہ رمضان کا چاند دیکھیں تو آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں پیش کرنی ہے۔ خاص طور پر جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو آپ اللہ سے ضرور مانگیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پورا سال خوشحالیوں سے گزرے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے 2 ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس دنیا میں چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن ایسے لوگ نہ تو کبھی اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ ان 2 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا سحر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت علی کی زندگی سے بہت سے روایات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ اور پیارے دوستو، جب حضرت علی منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ یہ عالم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں 2 لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ سے تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ہو تو تم 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ یا علی، وہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا وہ انسان جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہارا ہو، یعنی کہ تمہارا باپ، اور دوسرا وہ انسان جس نے تمہاری ہار کو بھی ہمیشہ تمہاری جیت کہا، یعنی کہ تمہاری ماں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان ان 2 لوگوں کا احترام نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، پھر انسان چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن ایسا انسان نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ سب کچھ پا کر بھی برباد ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔